غازی رحمۃ اللہ علیہ کا 1017واں عرس ہے۔ ناظرین، ہم فیضان کی، روحانی فیضان کی بات کر رہے ہیں۔ پروفیسر علامہ مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ پروفیسر صاحب، روحانی فیضان ہندوستان میں دیکھا معاملہ بہت جاتا ہے، یہ روحانیت کیا ہے، اس کا فیضان کیا؟ بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہیں ہوں گا کہ حرمین شریفین کے بعد اگر کوئی روحانی مرکز ہے تو وہ ہندوستان ہے، جہاں پر اولیاء اللہ کے مراکز مثلا جو ہے آستانے اور جو ہے ان کے مزارات ہیں۔ یہاں پر رشی بھی ہیں، سنت بھی ہیں، سینٹس بھی ہیں۔ جتنی کتابیں ہندوستان میں روحانیت پر لکھی گئی اور لکھی جا رہی ہیں، میں شاید پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے کسی خطے میں لکھے گئے، چاہے وہ فارسی میں ہو، چاہے وہ سنسکرت میں ہو، ہندی میں ہو، اردو میں ہو۔ یہ تصوف کا جو لٹریچر ہے، اخوت کا جو پیغام دیتا ہے، یونیورسل برادرہڈ کا جو پیغام دیتا ہے، وہ ہندوستان میں ملے گا۔ اور اب دنیا پوری یوں کہا جائے تو بجا نہیں ہوگا کہ روحانیت کا صدر مقام، روحانیت کا جو ہے کیپٹل اب انڈیا ہے۔ پوری ورلڈ کی روحانیت کا کیپٹل اب انڈیا ہے، اور پوری دنیا دیکھ رہی انڈیا کی طرف۔ کیوں کہ یہاں پر رشی، یہاں پر کے صوفیہ، یہاں کے اولیاء سب مل کے اس جو ہے چمنستان کو جو ہے آباد کیے ہیں۔ یہاں ہر قسم کے یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی کا جو منظر یہاں ملتا ہے، شاید ہی دنیا میں کہیں ملتا ہوں گا کہ ہر خطے کی زبان الگ، رنگ الگ، تہذیب الگ، اس کے باوجود بھی ہم سب مل کے یہاں پر جیتے ہیں اور ہندوستان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جو ہے روحانیت کو اور مستحکم کریں، اخوت کو اور مستحکم کریں، دوسروں کو ہم سبق سکھائیں کہ ہم جو ہے یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے، ریلیجیس ٹالرنس کس کو کہتے ہیں، وہ ہندوستان سے سیکھنا چاہیے۔ دوسروں کو کیوں میں ٹھہرنا پڑے گا؟ ہندوستان کا جو نظام ہے، اگر پوری دنیا کی، اگر دنیا والے اپنے اسیٹ پورے خرید کے بھی ہمارے روحانی کلچرل نظام کو اگر خریدنا چاہے تو نہیں خرید سکتا۔ وہ نظام ہمارے پاس ہے۔ گاندھی کا جو مشن ہے، گوتم کا جو مشن ہے، اور کرشنا کا، اور جو بڑے بڑے جو ہے گوتم کا ہے، چندرگپت کا جو موریہ کا جو ماحول ہے یہاں پر، اور پھر جو ہے یہاں پہ ہندوستان کی تہذیب ہے، 5000 سال سے تہذیب ہے۔ ہندوستان پوری دنیا کی قدیم تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے جس کی عمر 5000 سال ہے۔ تو بتائیے روحانی تجربہ جب اتنا زیادہ اس ملک میں ہے تو پھر دوسروں کو کتنا زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے ماڈل بنیں اور ہم ایسا اپنا نظام بنائیں کہ دوسرے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے پروفیسر صاحب۔ ہم گفتگو کرتے ہیں اولیاء کرام کی، ان کی محبتوں کی بات کرتے ہیں، جو محبتوں کا پیغام انہوں نے دیا ہے، اور بہت سے اللہ والوں نے، ہم اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو صرف یہی نہیں بلکہ لوگوں کی جو مسائل تھے اس کو حل کرتے رہے۔ کس طرح یہ اللہ سے بھی ادھر، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک عابد ایسا ہونا چاہیے کہ وہ مخلوق کی بھی صرف اپنی عبادت وہ اپنے لیے ہو جاتی ہے اگر عبادت کرتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہ جہاں گئے آستانے وہاں بستی بچ جاتی ہے۔ نظام الدین کے بارے میں مشہور ہے، جہاں جاتے تنہائی میں جا کے عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ پھر مرشد بولے کیا بات ہے؟ بولے نہیں، میں اللہ کی عبادت کے لیے، بولے نہیں، عبادت ایسی ہونا کہ لوگوں کے مسائل، ان کے غم اور درد میں شریک ہو اور عبادت کریں، تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے۔ ہم اگر جا کے پہاڑے بیٹھ جائیں تو آپ کی عبادت سے فائدہ کیا ہے؟ آپ کی ذات سے، آپ اپنی ذات میں انجمن بن جانا، آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا، تو وہ ہے اصل میں ولایت۔ اور یہی کام اللہ والے کیے کہ اپنے روحانی فیض سے ایک عالم کو فیض پہنچائے اور پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ نظام ہے جو روحانی نظام ہندوستان میں، اس کی شدید ضرورت ہے موجودہ حالات میں کہ ہم اس سبق کو سیکھیں۔ جی پروفیسر صاحب، آپ بات کر رہے تھے آج صبح جب گفتگو کر رہے تھے کہ ہم جو ہے ایک نظام بنا دیا گیا ہے، صبح ایسا وقت ہے، صبح کا وقت جیسا تلاوت ہو رہی ہے، یہ بڑی برکتوں کا وقت ہے آپ نے فرمایا تھا۔ تو یہ جو ابتدائی ساعتیں ہوتی ہیں دن کی،
اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہم ہیں؟ دیکھ رہے ہیں غازیت کا یہ عرس کا یہ امتیازی وصف ہے کہ اس کا آغاز صبح سے ہوگا اور تلاوت قرآن سے ہو رہا. حدیث شریف میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں میری امت کی ساری بھلائیاں رکھ دی گئی ہیں صبح کے اوقات میں. کیا بات. صبح کے اوقات میں دیکھیں صبح کے وقت جو عبادت ہوتی ہے, صبح کے وقت کا جو اٹھنا ہوتا ہے, ان کے لیے جو دولت ملتی ہے, پالوشن فری ایئر ملتی, ٹینشن فری ان کو ماحول ملتا, اور پوری توجہ کے ساتھ ان کو جو ہے ہر چیز ملتی ہے, قدرتی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں, صحت ملتی ہے, رزق ملتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ یوم نوم صبح تھی یمنع رزقا, کہ صبح پہ سونے والے صبح میں جو دیر تک سوتے ہیں ان کو رزق سے محرومی ہوتی ہے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے کلچر میں یہ بات آ گئی ہے کہ دعوتوں میں اور جو ہے تقاریب میں اتنی دیر تک جاگ رہے ہیں کہ وہ صبح کی نمازوں سے غافل ہے, اللہ کے ذکر سے غافل ہے. یاد رکھیے اللہ کے ذکر سے جو قوم غافل ہوتی ہے تو وہ قوم پر اللہ کی رحمت اٹھا لی جاتی ہے, اور شیطانی وسوسے شیطانی جو ہے حملے اس پر ہوتے ہیں. اسی لیے آج کے ماحول میں ضرورت ہے مسلمانوں کے کہ اپنے رب کو راضی کریں, توبہ استغفار کریں, لاحول کی کثرت کریں, اور ایسے آراز کے مقام یہ موقع پر ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے رب تعالیٰ کی رحمت کو تلاش کریں, اپنی مغفرت تلاش کریں, اور ان بزرگوں کے آستانوں پر ان بزرگوں کے واسطوں سے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول ہوں گی, اور ہمارے جو وبائی امراض کا ہمارے پر جو سامنا ہے وہ انشاءاللہ اس سے بھی ہم کو جو ہے نجات ملے گی, بشرطے کہ ہم اپنے گناہوں پر پچھتائیں اور نہ کرنے کا وعدہ کریں تو پھر رحمت اپنے دامن میں لینا تیار ہے. جی پروفیسر صاحب, ہم دیکھتے ہیں جب اللہ والوں کی بات ہوتی ہے تو یہ جب قریب جو لوگ آتے ہیں ان کی اصلاح کا پہلو پیش نظر ہوتا ہے, جس میں جو کمی ہے اس کو دور کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں. اصلاح کے لیے یہ لوگ بہترین ہمارے لیے رہبر ہوتے ہیں. کس طرح یہ معاملہ پیش آتا ہے لوگوں کے ساتھ, ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں؟ آراز کے موقع پر ایک بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ روحانی جو نظام کو تو تقویت ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی. جب معتقدین محبین مریدین کا جب اجتماع ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو اس روحانیت سے فائدہ ہوتا ہے, اور روحانیت اگر کسی کمزور ہے تو زیادہ روحانی جو طاقت رکھتے ہیں اس کا فیض اس پر پڑتا ہے. ایک تو مرکز وہ ہے جیسے سالارہ مسعود کی ہم واسطے سے نسبت سے جمع ہو گئے ہیں, وہ فیض الگ مل رہا ہے, فیض کا منبع ہے. اس کے بعد جو ہمارے علماء مشائخین جو جمع ہوتے ہیں ان کے مواعظ اور ان کے نصائح سے جو استفادہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے آگے کی زندگی کے لیے مشعل راہ بنتی ہے, تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اس اجتماع سے ہم کو ملتے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ اس اجتماع میں ایک طرف قرآن خوانی ہو رہی ہے, ایک طرف ذکر کے حلقے ہو رہے ہیں, ایک طرف مشائخین مواعظ بیان کر رہے ہیں. تو اتنا بڑا اجتماع اتنے ڈسپلن کے ساتھ آپ کو بہت کم جگہ دیکھنے کو ملتا ہے. یہ پیغام ہم کو دیکھنا, ہم کو پہنچانا ہے کہ ان آراز کے موقع پر ہم اپنے آپ کو اپنی اصلاح کریں اور آنے والے زندگی کا لائحہ عمل طے کریں. جی ناظرین, اس وقت سلسلہ جاری ہے, اس وقت نعت بھی پڑھی جا رہی ہے, تقاریر کا سلسلہ جاری ہے, اور وہاں پر جو محفل ہے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں. آئیے محظوظ ہوتے ہیں اس محفل سے. یقیناً کمیٹی کے لوگ, خدام ارکان, صدر صاحب سے لے کر اور تمام حضرات سب قابل مبارکباد ہیں, لیکن یہ چیز کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم خدمت کر کے یہ تصور کریں کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ سوچنا غلط ہے, بلکہ یہ سوچو کہ غازی کا کرم ہے کہ اپنی خدمت میں رکھے ہوئے. جی ہاں, منت منے کی خدمت سلطہ ہمیں کو نہیں, منت شناس ہو کہ میں خدمت گزاشتہ. اب جتنے لوگ فارسی سمجھے ہوں گے وہ سمجھ ہی گئے ہوں گے. چونکہ ہمارے صدر کمیٹی سید شمشاد صاحب نے ابھی اٹھتے حکم دیا کہ بھائی نعت و منقبت کے بعد ہی آپ تقریر کریں گے. حالانکہ میں سارا ٹائم اسی میں ایڈجسٹ کر لوں گا, زیادہ وقت کسی نہیں لوں گا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ایک عرصہ دراز کے بعد گلے گلزار اشرفیت شہزادہ سرکار سمنا یعنی شہزادہ حضور غازی ملت و نبیر حضور محدث اعظم ہند, یعنی خطابت جن کے گھر کی ملکہ کہہ لیجئے, وہ تشریف رکھتے ہیں. خصوصی خطاب
آپ کو بھی انہی کا سننا ہے اور ہمیں بھی انہی کا سننا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ غازی کی بارگاہ میں ان کے بیٹے سے زیادہ اچھا کون بیان کر پائے گا. بات کہہ دیا حضرت. اس لیے 2-3 شعر نعت کے حضرت توجہ چاہوں گا. معجزہ ایسا بھلا کر کے دکھا سکتا ہے کون. معجزہ ایسا بھلا کر کے دکھا سکتا ہے کون. انگلیوں سے چشمہ رحمت بہا سکتا ہے کون. انگلیوں سے چشمہ رحمت بہا سکتا ہے کون. اور حشر کے دن ایک سوائے شافع محشر بھلا. حشر کے دن ایک سوائے شافع محشر بھلا. دامن رحمت میں آسی کو چھپا سکتا ہے کون. دامن رحمت میں آسی کو چھپا سکتا ہے کون. اور پڑھیے سبحان الذی اسرا تو خود ہی سوچئے. پڑھیے سبحان الذی اسرا تو خود ہی سوچئے. لمحہ بھر میں قرب حق میں جا کے آ سکتا ہے کون. لمحہ بھر میں قرب حق میں جا کے آ سکتا ہے کون. اور ہم شبیہ مصطفیٰ اور ابن حیدر کے سوا. ہم شبیہ مصطفیٰ اور ابن حیدر کے سوا راہ حق میں مسکرا کر سر کٹا سکتا ہے کون. راہ حق میں مسکرا کر سر کٹا سکتا ہے کون. اور اس طرح بے باک ہو کر اعلی حضرت کے سوا دشمنان دین کے چھکے چھڑا سکتا ہے کون. اور گر نہ ہوتا اختیار کل انہیں نوری تو پھر گر نہ ہوتا اختیار کل انہیں نوری تو پھر ماں کے قدموں کے تلے جنت بسا سکتا ہے کون. ماں کے قدموں کے تلے جنت بسا سکتا ہے کون. اب منقبت کے اشعار جو ہر سال سرکار میں نے عہد کیا ہوا ہے حاضر ہوتا ہوں اور نئی منقبت ہی پیش کرتا ہوں. حالانکہ میں شاعر وائر نہیں, ہمارے قسمت بھائی تو بہت اچھی شاعری کرتے ہیں ماشاءاللہ. مگتا بننے سے کسے انکار بہرائش میں ہے. کیا ردیف نکالیے. مگتا بننے سے کسے انکار بہرائش میں ہے. ہمیں جب سخی سالار کا دربار بہرائش میں ہے. جب سخی سالار کا دربار بہرائش میں ہے. اور کون کہتا ہے ہمارا اب کوئی قائد نہیں. کون کہتا ہے ہمارا اب کوئی قائد نہیں. زندہ دیکھو سید سالار بہرائش میں ہے. کون کہتا ہے کون کہتا ہے ہمارا اب کوئی قائد نہیں. زندہ دیکھو سید سالار بہرائش میں ہے. اور یہ شعر جو کہنے جا رہا اگر سب کے دل کی آواز ہو تو محسوس کیجئے گا کہ اس کو مل جائے شفا غازی تیرے دربار سے. سب کو مل جائے شفا, اس کو مل جائے شفا غازی تیرے دربار سے. اے مسیحا اب تیرا بیمار بہرائش میں ہے. اے مسیحا اب تیرا بیمار بہرائش میں ہے. تو ناظرین ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. وہاں پر جو چوک در چوک علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اور حضرت سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے شان, آپ کی عظمت کا جو ہے گفتگو اس سلسلے میں لوگوں کو معلومات پہنچا رہے تھے. ہم گفتگو کریں گے پروفیسر صاحب سے. پروفیسر بات کر رہے تھے فیضان کی, روحانی فیضان کی مرکز و منبع ہے ہندوستان آپ نے فرمایا. اور اولیاء چشت کا ایک لامتناہی سلسلہ, اولیاء قادریہ یہ ان کا سلسلہ, نقش بندیہ اور سہروردیہ, بہت سے ایک سنگم بھی ہے یہاں پر. دنیا کے دیگر علاقوں میں ایک کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے, ہندوستان میں سب کچھ مل جاتا ہے. آپ نے جو فرمایا ایک فیض کا سلسلہ جاری ہے. روحانی فیض جو ہم لیتے ہیں اولیاء اللہ سے, یہ ہم کو کہاں تک لے جاتا ہے, کس مقام تک پہنچا دیتا ہے اور منزل ہماری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں صاحب, انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ معرفت الہی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے انسان اور جن کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، یعنی اپنی معرفت کے لیے۔ یہ معرفت کا حصول کہاں سے ملتا ہے؟ کتابوں سے معرفت نہیں ملتی، اللہ اللہ بولنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والوں کی خدمت سے اللہ ملتا ہے، اللہ والوں کی خدمت کرنے سے، اللہ والوں کے آستانوں پہ جانے سے۔ یہ چونکہ روحانیت کے جو علمبردار ہیں، اسی لیے جب دیکھیے ایک چراغ سلگ رہا ہے، سلگتا ہوا چراغ ہے، اس کے بازو میں، اس کے پڑوس میں ایک ایسا چراغ جس میں روشنی نہیں ہے، بازو رکھ دیجئے تو ہوا جب چلے گی تو سلگتے ہوئے چراغ سے یہ بجھا ہوا چراغ بھی سلگ جائے گا۔ یہ کیا ہے کہ فیض اگر لینا ہے تو فیضان کے لیے آپ کو اللہ والوں کے دربار میں جانا پڑے گا، اللہ والوں سے دوستی رکھنا پڑے گا، اللہ والوں کی خدمت رکھنا پڑے گا، تب اللہ ملے گا۔ اللہ اللہ بولنے سے عرفان نہیں، اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنے سے عرفان ملتا ہے۔ اور دیکھیے کہ زندگی کا مقصد کیا؟ معرفت الہی۔ یہ جو زندگی ہے بقیہ زندگی ہماری، یہ فانی زندگی ہے، آخری زندگی ہے، اس میں قرب زندگی جس میں فنا نہیں ہے، اس کی زندگی کے لیے ہم کیا کوشش کر رہے ہیں؟ کیسی زندگی ہم کرنا چاہیے؟ عبادت کیسی کرنی چاہیے؟ اس عبادت میں اخلاص اگر پیدا ہو تو اس کا معیار ہے آخرت میں، اس کی قیمت ہے۔ ورنہ وہ عبادتیں جس میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری سے بھرپور ہے، اس کا کوئی مرتبہ کوئی مقام نہیں ہے۔ 3 شخصوں کو لایا گیا قیامت کے دن اور پوچھا رب تعالیٰ نے، بھئی تجھے ہم نے علم سے نوازا تھا، علم سے تجھ کو سیراب کیا تھا، تو نے ہمارے جو دیے ہوئے علم سے کیا خدمت کی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تمام کو جو تعلیم دی، حفظ کرایا، یہ پڑھایا۔ تو اللہ فرما رہا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو اسی لیے علم دیا کہ تاکہ لوگ تجھے عالم بولے، تیری قدر کرے، آؤ بھگت کرے، تیرا مقصد ہم کو راضی کرنے کا نہیں تھا، لہٰذا فرشتوں کو کہا اس کو اندھے منہ لے آ کے ڈال دو جہنم میں۔ اللہ زندگی بھر علم پڑھاتا رہا مگر اخلاص نہیں تھا۔ نمبر 2 لایا گیا کہ بھئی تجھے ہم نے صحت دی تھی، طاقت دی تھی اور تجھ کو عقل دیا، فہم دیا تھا، تو کیا خدمت کیا؟ تو بولے اللہ تیرے راستے میں جہاد کیا، تیرے راستے میں اپنی جو ہے میں طاقت کو استعمال کیا، ہر وہ ذریعہ جس سے جو ہے میں خدمت کر سکتا میں سب کیا۔ تو بولے کذبتا، تو جھوٹ بولا، تو نے یہ کام سب اس واسطے کیے کہ لوگ تجھے پہلوان کہیں، قوی کہیں، لوگ تیرے سامنے جھکیں اور تیری اطاعت کریں، تیری جو ہے خوشامد کریں، تو ہمارے لیے یہ کام نہیں کیا، لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ حدیث میں صحیح حدیث ہے مشکات کی۔ نمبر 30 نمبر پہ لائے گا، ہم تجھے کیا کیے تھے؟ پہلا تو علم کا تھا، دوسرا جو ہے طاقت کا، تیسرا جو ہے پیسے کا۔ ہم تجھے ہر قسم کی دولت سے نوازا تھا، تو نے کیا کیا؟ بولے ہر وہ مد میں زکوٰۃ دیا، صدقہ دیا، یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، سب کو میں تعاون کیا۔ بولے تو جھوٹا ہے، تو اسی لیے کیا یہ سب کچھ تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے جو ہے سلام کریں، تیری عزت کریں، آؤ بھگت کریں۔ ہماری خوشنودی اس میں نہیں تھی، لہٰذا جو بھی خرچ کیا، جو مقصد سے خرچ کیا وہ پورا ہوگا، لہٰذا تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لے آ کے جہنم میں ڈالو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک کہ ہمارے اعمال میں کوالٹی یعنی اخلاص نہ پیدا ہو، وہ عمل ریاکاری سے بھرا ہوا ہوتا ہے، رد ہوتا ہے۔ تو اعمال میں اخلاص اور اعمال میں تاثیر پیدا کرنا ہے تو اللہ والوں کی خدمت میں جانا، کیونکہ اللہ والے جو اعمال کرتے ہیں ان کا منشا صرف اور صرف اللہ اور اس کی رضا، نبی کی اتباع میں جو زندگی گزارتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے جو ہے قیامت کے دن ہم سے اللہ راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، یہ مقصد رہتا ہے۔ تو یہ جو کوالٹی ہے اعمال صالحہ کی قبولیت کی، وہ اگر اخلاص سے کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ خود عمل کرنے والے کی بھی ہوتا ہے اور اس کی بات میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ جو بات کہے، حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ مطلب جب اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں جب کوئی ولی فنا ہو جاتا ہے تو وہ اس کی زبان نہیں ہوتی بلکہ وہ زبان اللہ کی زبان ہوتی ہے، آنکھ اس کی نہیں ہوتی بلکہ زبان اس کی اللہ کی زبان، آنکھ اس کی ہوتی ہے، کان اس کے نہیں ہوتے بلکہ کان اللہ کے ہوتے ہیں۔ مطلب سماعت، بصارت سب اللہ کی ہو جاتی ہے، اب جو اللہ کا ولی جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہی ہے غازی مسیح خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے حضرات جو اپنے آپ کو وقف کر دیے تھے۔ زندگی کا مشن کیا تھا کہ اللہ کی رضامندی اور مخلوق کی خدمت، یہ 2 پہلو تھے ان کے۔
جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ، وہ تو 1000 سال پہلے ہم سے گزر گئے، آج بھی ان کا نام پوری دنیا میں زندہ ہے اور زندہ رہے گا. کیوں؟ کہ انہوں نے حی قیوم کی خدمت کی، حی قیوم کا ذکر کرتے رہے. اب حی قیوم نے فرمایا سالار مسعود تم آرام کرو، فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرے نا سعود وسلم، اب تمہارا ذکر قیامت تک میں کرتا رہوں گا، کیا بات، قیامت تک کے ذکر تمہارا میں جاری رکھوں گا. آج دیکھو لاکھوں لوگ چپے چپے سے اقطار عالم سے آ کے حضرت کے آستانے پہ نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں. یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سالار مسعود نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا اللہ کے لیے. ان کا مشن یہ تھا کہ مخلوق کی خدمت، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کو قبول کر لیا اور ان کا چرچا پہلے تو عرش پہ ہوا ہوگا. یقیناً کسی ولایت کی، کسی بھی ولی کی ولایت کا چرچا پہلے عرش پہ ہوتا ہے، بعد میں فرش پہ ہوتا ہے. تو فرش پہ ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ عرش پہ بھی ان کا ذکر چل رہا ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی شان. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات آپ نے ابھی یہاں پر بتائی پروفیسر صاحب. یقیناً یہ مجمع ہمیں بتاتے ہیں کہ جہاں پر اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے رحمت کا بھی نزول ہوتا ہے، تنزل الرحمہ. بلکہ ہمارے حضرت فرماتے تھے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ بس تھا، مگر حدیث میں کیا عند ذکر تتنزل الرحمہ، تو پے در پہ دھواں دار بارش ہوتی ہے رحمت کی. ارے واہ واہ، تنزیل نہیں ہے، تتنزل الرحمہ. تو تتنزل میں جب حروف بڑھتے ہیں تو معنی بھی بڑھتے ہیں. تو اس میں شدت ہے کہ اللہ والوں کے آستانوں پر جہاں پر ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں تو وہاں پر رحمت کی بارش ہوتی ہے. تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو وہاں آستانے پر حاضر ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو نیوز 18 کے ذریعے آستانے میں پہنچے ہوئے ہیں، دونوں خوش نصیب ہے. اور یہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے نیوز 18 کے جو سربراہوں کو. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ نیوز 18 اللہ سلامت رکھے، اور ان کے جو منتظمین ہیں جو پروگرام کو کوآرڈینیٹ کیے ہیں، سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے سالار مسعود کا فیض ہم پہ جاری ساری رہے. آمین آمین. ناظرین، اس وقت سلسلہ جاری ہے یہاں پر فیوز و برکات کے سلسلے میں. پروفیسر صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ یقیناً کیسا اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتا ہے اور مخلصین کو بہت قریب رکھتا ہے، اخلاص والوں کو قریب رکھتا ہے. اس پر گفتگو فرما رہے تھے. جو ہم نے پیغام کی بھی بات کی، ہم نے جو ہے اولیاء اکرام کے جو ہے تعلیمات ہے اس پر بات کی. بہت قریب ہو جاتے ہیں لوگ لیکن سمجھ نہیں پاتے ان چیزوں کو. اصل میں کیا ہے، دیکھیے اللہ جیسے شب قدر کو رمضان میں چھپا دیا، ایسے ہی اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ چھپا دیا عوام میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو معلوم ہے کہ آج شب قدر ہے اور اس کی ناقدری کا راز کو وبال آتا اس کا، ایسے ہی کسی کو معلوم ہے کہ اللہ کا ولی ہے اور اگر کوئی اس کی توہین کرا، مذاق اڑا، تو وہ پھر تباہ آتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو چھپا دیا بندوں میں کہ اگر خدا نہ خواستہ لا علم میں کسی ولی کی شان میں گستاخی کرا تو اس کے اوپر وبال نہیں آئے گا جو جان بوجھ کر کرنے میں آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ چھپا دیا اپنے اولیاء کو کہ عوام میں رہتے ہیں. اسی لیے صوفیہ کرام کا یہ وصف ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو ہر شخص کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتے ہیں. پتہ نہیں اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہوگا، پتہ نہیں اس کی دل کی حالت کیا ہے، پتہ نہیں اس کے راتیں اللہ تعالیٰ سے کیسی ملی ہوئی ہیں، ہماری راتیں اس سے اچھی ہوں گی. لہٰذا اللہ والوں کے ساتھ یہ جو عقیدت ہے ہر ایک کے ساتھ، اگر ہمارا یہ عقیدت یہ ہمارا ضم رہا تو سب سے محبت کرنے لگیں گے، سب ہم سے محبت کرنے لگیں گے. جب ہم معاملہ گیو ریسپیکٹ تو ٹیک ریسپیکٹ، جب ہم ان کا احترام کریں گے تو لازمی ہے سب ہمارا بھی احترام کریں گے. تو اس کے وجہ سے کیا ہوگا، ایک محبت کا اور ایک اخوت کا ماحول پھیلیں گا. یہ اللہ والے فرمائے. کبھی بھی اللہ والے دعویٰ نہیں کرتے کہ میں ہوں، ایسا نہیں کرتا. وہ ہمیشہ ڈاؤن ٹو ورتھ رہتے ہیں. اللہ والوں کی شان یہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ والے کون ہیں؟ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ نرم چلتے، کبھی اکڑتے نہیں، کبھی اپنے تقوی کا بھرا نہیں جتاتے، اپنے آپ کو بالکل عاجز سمجھتے ہیں. کیوں کہ ان کے سامنے یہ آیت ہے فوق کل ذی علم، ہر جاننے والے پر ایک بڑا جاننے والا ہے. اسی لیے سمجھتا ہے کہ سامنے والا ہو سکتا مجھ سے بڑا جاننے والا ہوں گا، اس لیے اس کا احترام کرتا. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات. انکساری یہ اولیاء اکرام کا خاصہ رہا ہے. ناظرین، انشاءاللہ تعالی پروگرام کا سلسلہ مزید جاری ہے. ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سے وقفے پر، پروفیسر صاحب سے گفتگو کریں گے ناظرین اس وقفے کے بعد.